اس کے باپ نے ساری عمر سبزی کی ریڈی لگائی ہے، اس کا شوہر بھی ریڈی والا ہوگا۔ میری کزن نے دعوت میں سب کے سامنے کہا تو سب مجھ پر ہنسنے لگے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ ہم غریب تھے اس لیے کوئی ہماری عزت نہیں کرتا تھا۔ میں وہاں سے باہر بھاگنے لگی۔ جب اندر آتے کسی لڑکے سے ٹکرائی پر اسے دیکھا نہیں۔ کچھ دن بعد واقعی میرے لیے ایک ریڈی والے کا رشتہ آیا اور ابا نے میری شادی کر دی۔ میں اسے اللہ کی رضا سمجھ اس کی غربت میں اس کے ساتھ خوش رہنے لگے۔ جب وہ میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے اپنے ساتھ لے گیا، ہوش اڑنے لگے جب وہ کان کے قریب جھکتا بولا، میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی اور بچپن سے ہی جان گئی کہ غربت انسان سے اس کی عزت چھین لیتی ہے۔ ہمارے گھر کی چھت سے بارش کا پانی ٹپکتا تھا۔ سردیوں میں ہوا کھڑکیوں سے اندر آتی تھی اور گرمیوں میں پنکھا اکثر بجلی جانے کی وجہ سے رک جاتا تھا۔ میرے ابا سبزی کی ریڈی لگاتے تھے اور پسینے میں شرابور دن رات محنت کرتے تاکہ ہم چار بہن بھائی اور بیمار دادی کی کفالت کر سکیں۔ وہ صبح سویرے ہی سبزی منڈی چلے جاتے اور شام کو تھکے ہارے واپس آتے۔ ان کے کپڑے پسینے سے بھیگے ہوتے، ہاتھوں پر چھالے اور چہرے پر تھکن کے باوجود وہ مسکرا کر ہمیں دیکھتے۔ ایک دن میں نے ان سے کہا، ابا آپ تھک نہیں جاتے؟ وہ ہنس کر بولے، بیٹا تھکن تب ہوتی جب پیٹ خالی رہ جائے۔ میں خوش ہوں کہ تم سب میرے سامنے کھانا کھاتے ہو۔ گھر کا ہر کونا غربت کی گواہی دیتا تھا۔ دادی کا بستر پرانا اور گھسا ہوا تھا، برتن ٹوٹے پھوٹے تھے اور اکثر ہمارے جوتے بھی مرمت کے بعد دوبارہ استعمال کیے جاتے۔ پھر بھی میرے والد نے ہمیں کبھی بھوکا نہیں سونے دیا۔ وہ قرض لے کر یا ادھار پر سبزی خرید کر بھی ہماری ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے۔ محلے والے اکثر ہمارا مذاق اڑاتے۔ جب میں اسکول جاتی تو بچے مجھے چھیڑتے، یہ دیکھو سبزی والے کی بیٹی آ گئی۔ ان کی ہنسی میرے دل میں تیر کی طرح لگتی، مگر میں چپ چاپ چلتی رہتی۔ بڑے لوگ ہمیں طرز بھری نگاہوں سے دیکھتے اور بعض اوقات اپنے بچوں کو بھی کہتے، ان کے ساتھ نہ کھیلنا، یہ غریب لوگ ہیں۔ میں اکثر سوچتی کہ آخر یہ دنیا کیوں صرف دولت والوں کو ہی عزت دیتی ہے؟ جب بھی کسی امیر کی شادی یا تقریب ہوتی تو پورا محلہ تعریفیں کرتا اور اگر ہمارا کوئی دکھ ہوتا تو سب پیٹ پھیر لیتے۔ ایک دن میں نے امی سے پوچھا، امی لوگ ہمیں نیچا کیوں سمجھتے ہیں؟ امی نے آہستہ سے کہا، بیٹا دنیا کا دستور ہی یہی ہے، امیر کو عزت ملتی ہے اور غریب کو صبر کی تلقین۔ میں نے کہا، تو کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ امی نے کہا، میرا ہاتھ تھام کر کہا، اللہ سب دیکھ رہا ہے، محنت کرنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ میری ماں ہر بار ہمیں صبر کی تلقین کرتی مگر میں اپنے دل کے اندر ایک احساس محسوس کرتی، وہ آگ جو مجھے بتاتی تھی کہ مجھے کچھ کر کے دکھانا ہے، جو ہماری پہچان بدلتے۔ ایک دن اسکول میں استاد نے پوچھا، بچوں بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ سب نے خواب سنائے، کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا، میں پڑھ لکھ کر اپنے گھر کی غربت ختم کرنا چاہتی ہوں۔ کلاس میں سب ہنس پڑے لیکن استاد نے مجھے داد دی اور کہا، یہ خواب سب سے بڑا ہے کیونکہ یہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے۔ اسکالرشپ کے ذریعے میں کالج تک پہنچی، یہ میرا سب سے بڑا کارنامہ تھا کیونکہ ہمارے حالات ایسے نہیں تھے کہ ابا فیس دے سکے۔ جب داخلے کا خط آیا تو اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابا نے کہا، میری بیٹی کو پڑھنا چاہیے۔ میں نے اپنی ہر کتاب کو ایسے پڑھا جیسے وہ میرے نصیب کا دروازہ ہو۔ اکثر میں لائبریری کے کونے میں بیٹھ کر پرانی کتابوں سے نوٹس بناتی کیونکہ نئی کتابیں خریدنے کی طاقت نہیں تھی۔ دوستوں نے کئی بار کہا، یہ سب پڑھ کر کیا کرے گی؟ میں نے جواب دیا، ایک دن یہی محنت ہمارے نصیب کو بدلے گی۔ کالج کی زندگی میرے لیے روشنی کی ایک کرن تھی مگر یہ کرن بھی اندھیروں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر صبح جب میں گھر سے نکلتی تو محلے کی عورتیں دروازے پہ کھڑی مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کرتی۔ کوئی کہتا، یہ سبزی والے کی بیٹی کالج جا رہی ہے؟ دوسری جواب دیتی، ہاں دیکھنا کل کو یہی خاندان والوں کا منہ پر تانے بنے گی۔ میں نظریں جھکا کر چل دیتی لیکن دل میں طوفان چھپا ہوتا۔ وہاں امیر گھرانوں کی لڑکیاں اپنی شان و شوکت دکھاتی اور میں پرانے کپڑوں میں خاموشی سے بیٹھ جاتی۔ وہ میک اپ اور زیور میں جگمگاتی اور میں لائبریری کی پرانی کتابوں میں گم رہتی۔ اکثر میرے بارے میں سرگوشیاں ہوتی کہ یہ سبزی والے کی بیٹی ہے، یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ میں دل پر پتھر رکھ کر خاموشی سے کتاب کھول لیتی۔ ایک دن دو لڑکیاں میرے قریب بیٹھیں۔ ایک نے کہا، سنیا تم جانتی ہو اس کے ابا روز منڈی میں سبزی ڈھونڈتے ہیں؟ دوسری نے کہکا لگایا، پھر بھی یہ یہاں بیٹھ کر بڑے خواب دیکھ رہی ہے۔ میں نے کتاب سے نظریں اٹھائے بغیر کہا، خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں۔ وہ چونکی اور پھر طنزیہ ہنسنے لگی۔ مجھے لگا جیسے یہ ہنسی میرے دل پر کوڑے برسا رہی ہو مگر میں نے ضبط کیا۔ کلاس میں بھی اکثر یہی ہوتا ہے۔ ایک دن استاد نے مشکل سوال پوچھا، پوری کلاس خاموش رہی۔ میں نے ہاتھ اٹھائے اور اعتماد سے جواب دیا۔ سب نے حیرت سے میری طرف دیکھا مگر میرا دل ابا کے لیے خوشی سے بھر گیا۔ استاد نے کہا، شاباش، یہی ہے اصل محنت۔ میرے کانوں میں وہ الفاظ گونجتے رہے۔ پیچھے بیٹھے کچھ لڑکوں نے سرگوشی کی، یہ غریب لڑکی سب سے آگے نکل جائے گی۔ سوچو، ایک نے کہا، نہیں
आखिरकार अपनी जगह पर ही रहेगी। मैंने दिल ही दिल में कहा, तुम देखना मैं वो जगह बनाऊंगी जहाँ तुम्हें नजर उठा कर देखना पड़ेगा। क्लास के बाद मैं लाइब्रेरी गई। वहाँ एक सरकारी मुलाजिम अपने बेटे के लिए नोट्स लेने आया था। इसने मुझे देखा और पूछा, बेटी तुम इतनी मेहनत से क्यों पढ़ रही हो? मैंने कहा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे वालिद को मस्जिद रेडी ना धकेलनी पड़े। वो खामोश हो गया और बोला, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। ये दुआएं मेरे लिए नई तवानाई बन गई। घर वापस आकर अम्मी को अपनी कामयाबी सुनाई तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटी ये आंसू खुशी के हैं, तुमने हमारे दुखों को कम करने की राह तलाश की है। लेकिन अब्बा हमेशा की तरह खामोश हो गए और कहा, बेटा पढ़ाई करो मगर इज्जत के साथ, खानदान वालों की बातें बनाने का मौका ना में देना। इनके अल्फाज मेरे दिल को काट गए। मैंने आहिस्ता से कहा, अब्बा क्या ख्वाब देखना भी बुरा है? वो सख्त लहजे में बोले, ख्वाब वही देखो जो हकीकत बन सके। मैं खामोश हो गई। एक दिन सबा, जो मेरी सबसे करीबी दोस्त थी, मेरे पास आई। वो हंस कर बोली, तुम जानती हो पूरी क्लास तुम्हें पसंद करने लगी है। सबको लगता है तुम नंबर वन बनोगी। मैंने कहा, नंबर वन आना मुश्किल नहीं है, असल मुश्किल ये है कि अपने घर वालों को कायल करूं कि ये सब वक्त का ज़िया नहीं। सबा ने मेरा हाथ थाम कर कहा, तुम्हारे ख्वाब सच्चे हैं, एक दिन तुम सब बदल दोगे। कॉलेज में तकरीरी मुकाबला हुआ। सब लड़कियां अपने अपने मौजू पर बोले। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा, गुर्बत कोई ऐब नहीं, असल ऐब हार मान लेना है। मेरी आवाज़ कांप रही थी मगर सामईन पर गहरा असर हुआ। आखिर में तालियां मिली और इनाम भी मिला। उस्ताद ने कहा, ये लड़की सबके लिए मिसाल है। वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का पहला कामयाब दिन लगा। मगर जब घर आई तो अब्बा ने सिर्फ इतना कहा, ऐसी शोहरत से बचना, लोग ज़बान दराज हो जाते हैं। अम्मा ने मेरे कमरे में आकर कहा, बेटा तुम्हारे अब्बा सख्त हैं मगर इनके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है। वो चाहते हैं तुम्हें वो ज़ख्म ना सहने पड़े जो उन्होंने सहे। मैंने कहा, अम्मी लेकिन अगर मैं इनके ख्वाबों के साथ अपने ख्वाब भी पूरे करूं तो क्या बुरा होगा? अम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, वक्त खुद फैसला करेगा। कॉलेज की लाइब्रेरी में मेरे ज़्यादा वक्त गुजरता। प्रिंसिपल ने एक दिन मुझे देख कर कहा, बेटी तुम्हारे पास वसाइल नहीं मगर मेहनत है, ये सबसे बड़ी दौलत है। मैंने अदब से कहा, सर मैं बस चाहती हूँ कि मेरे वालिद को मेरी वजह से फ़ख्र हो। वो दिन दूर नहीं जब ऐसा होगा। ये सब सुनकर मेरा हौसला बढ़ गया, लेकिन दिल के अंदर बार बार वही खौफ सर उठाता कि अब्बा मेरे मुस्तकबिल के बारे में क्या फ़ैसला करेंगे। एक ख्वाब था, दूसरी तरफ समाज की जंजीरें। मैंने सोचा कि शायद यही मेरी असल जंग है। ख्वाबों और रिवायतों के दरमियान जंग, घर में मुश्किलात ख़त्म ना हुई। कहीं दिन ऐसा होता कि चूल्हा ठंडा रहता और हम सब खुश्क रोटी पानी के साथ खाते। कभी कभी अम्मी ठंडे पानी में थोड़ी सी चीनी घोल कर हमें देती और कहती, ये भी अल्लाह की नेमत है, शुक्र अदा करो। हम सब बहन भाई खामोश होकर वही पीने लगते। कभी अब्बा घर आकर खाली जेब दिखाते और कहते, आज कुछ हाथ नहीं आया, कल फिर कोशिश करूँगा। हम इनकी बात पर खामोश रहते लेकिन अंदर से सब टूट जाते। दादी की बीमारी ने भी हमें मजीद कर्जों में डाल दिया। वो बिस्तर पर लेटी रहती और दवाओं की ज़रूरत पड़ती जाती। एक दिन अम्मी ने कहा, अगर ये दवा ना ली तो हाल मज़ीद ख़राब हो जाएगा। अब्बा ने सर पकड़ लिया और बोला, पैसे कहाँ से लाऊं? लोग अब मज़ीद कर्ज भी देने को तैयार नहीं। मैं रात को पढ़ाई करती और दादी के पास बैठकर इनके पाँव दबाती। वो हर वक्त दुआएं देती कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी आसान। कभी कभी वो कहती, बेटे तू मेरी आंखों का नूर है, हुआ है कि एक दिन तेरे अब्बा का बोझ हल्का हो। मैं इनके लफ्ज़ों में सुकून तलाश करती लेकिन आंखों से आंसू बह निकलते। एक रात जब मैंने किताब खोल के बैठी थी तो दादी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, याद रखना बेटी, गुर्बत कभी इज्जत नहीं छीन सकती अगर नीयत और किरदार मजबूत हो। इनकी बात मेरे दिल में उतर गई। लेकिन फिर एक दिन वो हमें छोड़ गईं। सुबह का वक्त था। अम्मी ने हमें आवाज़ दी मगर वो जवाब ना दी। हम सब ने करीब जाकर देखा तो वो पुरसुकून नींद में जा चुकी थी। घर मातम खुदा बन गया था। छोटा भाई जोर जोर से रोने लगा। बोला, दादी कहाँ चली गई? अम्मी ने उसे गले लगा कर कहा, वो अल्लाह के पास गई हैं। अब्बा कोने में बैठे थे और आंखों में आंसू थे लेकिन वो सबके सामने टूटना नहीं चाहते थे। कुल के दिन पूरा खानदान आया मगर किसी ने हमारे गम को ना समझा। सबके चेहरों पर सिर्फ खाने की लालच थी। औरतें किचन में झांक झांक कर पूछती, खाने का इंतजाम हुआ या नहीं? मर्द कमरे में बैठकर बस गपशप में लगे रहे। किसी ने दादी का जिक्र नहीं किया। मैं बार बार आंखों के आंसू पोंछती और मैं देखती ही रही थी। हमारे दुख को किसी ने अपनी तवज्जो के काबिल भी नहीं समझा। अब्बा ने बड़ी मुश्किल से बिरयानी का इंतजाम किया। वो मोहल्ले के एक वाकिफकार के पास गए और हाथ जोड़कर कहा, भाई थोड़े पैसे दे दो, बाद में लौटा दूंगा, आज कुल का इंतजाम करना है। वो बादिल नौखस्ता हो गया। जब देगी आई तो मैंने सोचा शायद लोग तारीफ करेंगे मगर खाने के बाद भी एतराज़ात शुरू हो गए। ये गोश्त ठीक नहीं पका,
चावल कच्चे हैं, औरत ने कहा। इतने लोगों को बुलाया और खाने की ये हालत। ये अल्फाज सुनकर अब्बा का चेहरा जर्द पड़ गया। मैंने अपनी आंखों से इनकी हिम्मत टूटते देखी। वो सबके सामने खामोश बैठ गए, मगर मैं जानती थी अंदर से वो रो रहे हैं। मैं आगे बढ़ी और आहिस्ता से कहा, अब्बा आपने अपनी पूरी कोशिश की, लोगों को राज़ी करना कभी मुमकिन नहीं होता। उन्होंने मेरी तरफ देखा और एक बस गहरी सांस ली। फिर धीरे से बोले, बेटी गुर्बत इंसान को मरने के बाद भी नहीं छोड़ती। इनकी ये बात सुनकर मेरा दिल कांप गया। इसी दौरान मेरी एक कज़न मेरे पास आई और सरगोशी में बोली, तुम्हारे अब्बा को इतना दिखावा करने की क्या ज़रूरत थी? थोड़ा सा सादा खाना दे देते, यूँ सब की बातों का निशाना ना बनते। मैंने इज्जत करते हुए कहा, कुछ लोग दिखावे के लिए खाना नहीं करते, ये इनकी जिम्मेदारी और इज्जत का मामला होता है। वो हंस कर चली गई, लेकिन की हंसी मेरे कानों में देर तक गूंजती रही। इस दिन मुझे लगा कि गुर्बत सिर्फ जिंदों को नहीं बचाती, बल्कि मुर्दों के जाने के बाद भी रुसवाई साथ लाती है। स्कूल के बाद जब सब रुखसत हुए तो घर की खामोशी और ज़्यादा बढ़ गई। अम्मी ने कहा, लोग खाना खा कर चले गए, मगर हमारी दादी का जिक्र तक ना किया। मैंने इनका हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी दादी की दुआएं हमारे साथ हैं, हम इनके अल्फाज को याद रखना है। इसी रात मैंने खुद से अहद किया कि मैंने दिल में कसम खाई कि एक दिन इन सबको दिखाऊंगी कि ये सब्जी वाले की बेटी किसी से कम नहीं। मैं चाहती थी कि वो सब जो मुझे हमें नीचे दिखाते हैं, एक दिन हमारे सामने सर झुकाएं। मैंने अपनी किताबें खोली और खुद से कहा, अब हर दिन मेरे लिए जंग है और इस जंग को जीतना ही होगा। वक्त गुजरता गया और मेरी ग्रेजुएशन मुकम्मल होने को थी। हर रोज़ कॉलेज के बाद मैं देर तक लाइब्रेरी में बैठती, ताकि अपने ख्वाब को करीब महसूस कर सकूं। उस्ताद अक्सर कहते, तुम्हारे नंबर सबसे अच्छे हैं, मुस्तकबिल तुम्हारा है। इनके अल्फाज मेरे दिल में हिम्मत भर देते। मैं सोचती थी कि जैसे ही डिग्री मिलेगी मैं नौकरी करूंगी और घर की हालत बदलूंगी। मैंने कई बार अम्मी से कहा, अम्मी देखना एक दिन मैं नौकरी करूंगी और अब्बा को सुकून दूंगी। अम्मी मुस्कुरा कर कहती हैं, अल्लाह करे बेटी, लेकिन पहले अपने अब्बा को राज़ी करना होगा। मगर अब्बा ने साफ मना कर दिया। एक शाम जब मैंने हौसला करके कहा, अब्बा मेरी डिग्री मुकम्मल होने वाली है, मैं नौकरी करूंगी, अब्बा घर के खर्चे में हाथ बटाऊंगी, उन्होंने कहा, फ़ौरन जवाब दिया, बेटी खानदान वाले लड़की की नौकरी को बुरा समझेंगे, हम गरीब हैं मगर बेइज्जती नहीं चाहते। मैंने रो कर कहा, अब्बा आपकी मेहनत देख कर मेरा दिल कुटता है, मुझे कुछ करने दीजिए। मगर वह सख्त लहजे में बोले, ये बात फिर ना दोहराना, हमारी इज्जत सबसे बढ़कर है। ये एक ऐसी दीवार थी जिसके आगे मेरे ख्वाब रुक गया। मैंने कहीं रातें जाग कर अपने दिल को समझाया, मगर वो खाली सा रहता। सबा ने एक दिन कहा, तुम्हारे अब्बा सख्त हैं, मगर वक्त आने पर शायद मान जाए, अभी हिम्मत ना हारना। मैंने जवाब दिया, कभी कभी लगता है कि शायद मेरी तकदीर भी वैसी होगी जैसे सब कहते हैं। गुर्बत से जुड़ी हुई सबा ने मेरा हौसला बढ़ाया, मगर अंदर से मैं टूट रही थी। कॉलेज के आखिरी दिनों में मेरी कज़न की शादी का ऐलान हुआ। मोहल्ले भर में बातें होने लगी। अम्मी ने कहा, हमें भी जाना होगा। मैं जानती थी कि वहाँ जाना मेरे लिए आसान ना होगा। घर में गहमा गहमी शुरू हो गई, लेकिन हमारे पास शादी के कपड़ों के लिए पैसे नहीं थे। छोटा भाई बोला, आपा आपके लिए नया जोड़ा लाते हैं। अब्बा ने इस पर गुस्सा किया, हमारी औकात क्या है, पुराने कपड़े ही काफ़ी हैं। अम्मी ने पुराने कपड़े निकाले और सिलाई करके मुझे दिए। जब उन्होंने कपड़े मेरे सामने रखे तो इनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। मैंने इनका हाथ पकड़कर कहा, अम्मी आप फिक्र ना करें, ये कपड़े ही मेरे लिए सबसे कीमती हैं। मगर दिल के अंदर जानती थी कि वहाँ जाकर फिर मजाक बनेगा। शादी के दिन करीब आए तो मोहल्ले की औरतें छह मोगियों में करने लगी। एक ने कहा, देखना सब्जी वाले की बेटी फिर पुराने कपड़ों में आएगी। दूसरी ने हंसते हुए कहा, हाँ इसके पास है ही क्या। मैंने ये बातें सुनी और नज़रें झुका ली। दिल में अजीब सा खौफ था कि अब मेरे हाँ साथ क्या होने वाला है। शादी के दिन मैंने वही पुराने कपड़े पहने, आईने में खुद को देखा तो दिल भर आया। मैंने खुद से कहा, ये सिर्फ कपड़े हैं, असल खूबसूरती इंसान के अंदर होती है। अम्मी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा, बेटी लोग कुछ भी कहें, तुम्हें हिम्मत से जाना होगा। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, जी अम्मी, शादी के दिन सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे मैंने सोचा था। मैं पहले ही अपने दिल में खौफ लिए हॉल में दाखिल हुई थी, मगर जैसे ही हम हॉल में दाखिल हुए, मेरी कज़न ने ऊंची आवाज़ में कहा, इसके बाप ने सारी उम्र सब्जी की रेडी लगाई है, इसका शोहर भी रेडी वाला होगा। पूरा मजमा कह के मारने लगा। रोशनियों के बीच गूंजती ये हंसी मेरे दिल को जख्मी कर गई। मेरा दिल छलनी हो गया, आंखों में आंसू भर आए। मैंने इधर उधर देखा, मगर किसी ने मेरा साथ ना दिया। हत्ता कि वो रिश्तेदार जो अक्सर हमसे हमदर्दी जताते थे, वो भी इस वक्त खामोश बैठे रहे। सबके हंसने से मेरी रूह कांप उठी। मैंने अपनी अम्मी की तरफ देखा, वो नज़रें झुका कर बैठी थी। अब्बा के चेहरे पर जर्दी छा गई थी, मगर वो भी कुछ ना बोल सके। मुझे यूं लगा जैसे हम सब इस कहके के सामने बेबस हैं। मैं वहाँ मस्जिद ना रुकी और भागती हुई बाहर निकल गई। सबा ने मेरा नाम पुकारा, मगर मेरी रफ्तार इतनी तेज थी कि मैंने पलट कर भी ना देखा। आंखों में इतने आंसू थे कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। दरवाजे से निकलते हुए एक लड़के से जोर से टकरा गई। वो चौंक कर बोला, तुम ठीक तो हो?
मगर मैंने नज़र उठा कर देखने की भी हिम्मत ना की और सीधी बाहर निकल गई। मेरे कानों में अब भी वो कहके गूंज रहे थे, दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वाकई मेरी तकदीर पर सिर्फ गुर्बत और रेडी के साथ जुड़ी है? बाहर सर्द हवा चल रही थी। मैंने बेंच पर बैठकर अपनी सांस बहाल करने की कोशिश की। सबा मेरे पीछे आ गई। इसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम क्यों इनकी बातों को दिल पे ले रही हो? ये लोग बस ताने देने के लिए पैदा हुए हैं। मैंने रोते हुए कहा, सबा, इनके अल्फाज मेरे कानों में जहर की तरह गूंज रहे हैं। क्या वाकई मेरे नसीब ऐसे ही हैं? सबा ने मुझे तसल्ली दी। नहीं, तुम्हारी मेहनत तुम्हें वहाँ ले जाएगी जहाँ ये सब तुम्हें रिश्त से देखेंगे। इसी दौरान एक रिश्तेदार बाहर आया और तंजिया लहजे में कहा, तुम्हें ऐसी बातों की आदत डालनी होगी। हमारी दुनिया में सब हकीकत बोलते हैं। मैंने जब्त करते हुए जवाब ना दिया। सबा ने उसे डांटना, शर्म करो, तुम एक लड़की को रुलाते हो और मजाक बनाते हो। वो हंसकर बोला, ये दुनिया खुद ही मजाक है, और चला गया। कुछ देर बाद अम्मी भी बाहर आई और इनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा, बेटी बर्दाश्त करो, हम इनकी बातों से नहीं अपनी मेहनत से पहचाने जाएंगे। मैंने कहा, अम्मी लेकिन कब तक हम सबके सामने यूँ जलील होते रहेंगे? वो खामोश रहीं, क्योंकि इनके पास भी कोई जवाब ना था। मैं घर जाने का कहने ही वाली थी कि अब्बा भी बाहर आ गए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, बेटी ये वक्त बर्दाश्त का है, हमारी इज्जत तुम्हारे सब्र से जुड़ी है। मैंने गमगीन आवाज़ में कहा, अब्बा इज्जत कब मिलेगी? वो नज़रें झुकाकर चुप हो गए। जब हम वापस हॉल में दाखिल हुए तो लोगों की नज़रें अब भी मुझ पर जमी थी। कुछ हंस रहे थे, कुछ सरगोशियाँ कर रहे थे। मैंने नज़र झुकाकर सबा के साथ कोने में बैठने की कोशिश की, लेकिन एक और कज़न आकर बोली, हम तो बस मजाक कर रहे थे, इतना बुरा मानने की क्या ज़रूरत है? मैंने ज़ब्त करते हुए कहा, कभी तुम्हें मेरी जगह आना पड़ा तो समझ आ जाएगी। वो हंसकर आगे बढ़ गई। खाने का वक्त भी बातें ख़त्म ना हो। एक औरत ने कहा, आजकल की लड़कियां ख्वाब बहुत देखती हैं, लेकिन आखिरकार अपनी हकीकत के मुताबिक ही जीती हैं। दूसरी ने सर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, ये भी वही करेगी जो इसका नसीब लिखा है। मैंने इनकी बातें सुनी और दिल में सोचा, क्या वाकई मेरे नसीब पहले ही तय हो चुके हैं, या मैं इसे बदल सकती हूँ? शादी खत्म हुई तो हम सब घर वापस आए। रास्ते भर खामोशी रही। अम्मी ने आहिस्ता से कहा, बेटी सब्र ही असल ताकत है। मैंने जवाब दिया, अम्मी सब्र कब तक? अम्मी ने डांट कर कहा, खामोश रहो, ये सवालात हमारी औकात के खिलाफ है। मैंने चुप होकर खिड़की से बाहर झांकना शुरू कर दिया। घर आकर मैं अपने कमरे में बंद हो गई। दादी की दुआएं याद आई। इनके अल्फाज गूंजे, बेटी कभी हिम्मत ना हारना। मैंने आंसू पोंछे और खुद से कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे दुनिया मुझे ताने देती रहे। मैं एक दिन इन सब को जवाब दूंगी। कुछ दिन बाद वाकई वो बात हकीकत बन गई। मैं अक्सर सोचती थी कि लोगों की ज़बान सिर्फ जहर उगलने के लिए बनी है, लेकिन ये कब हकीकत ना बनेगी। मगर मेरी सोच गलत निकली। एक रेडी वाले का रिश्ता आया। अब्बा ने खामोश लहजे में कहा, बेटा लड़का मेहनती है और हालात के हिसाब से हमारे लिए बेहतर है। इनकी बात सुनकर कमरे में खामोशी छा गई। मैं खामोश बैठी रही। अम्मी की आंखों में भी वही सवाल था, मगर हम सब जानते थे कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। छोटा भाई कह उठा, अब्बा आपकी पढ़ाई का क्या हुआ? अब्बा ने उसे डांट कर चुप कराया था। कहा, लड़कियों के लिए असल डिग्री शादी ही है। मेरी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन मैंने कुछ ना कहा। अम्मी रात को मेरे पास आई और इनकी आंखें सुर्ख थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी हम मजबूर हैं, ये रिश्ता बुरा नहीं, कम से कम लड़का मेहनती है, इज्जत देता है। मैंने भरी आवाज़ में कहा, अम्मी क्या मेरे ख्वाब कभी हकीकत ना बन सकेगा? उन्होंने मेरा सर थपक कर जवाब दिया, बेटी कभी कभी ख्वाब कुर्बान करने पड़ते हैं ताकि ख़ानदान का बोझ हल्का हो। मैंने आहिस्तगी से हाँ कर दी। निकाह हुआ और मैं रुखसत हो गई। तकरीब बहुत सादा थी। मोहल्ले की चंद औरतें आई। मौलवी साहब ने एजाब व कबूल करवाया। मेरे दिल में अजीब सा खला था, लेकिन मैंने खुद को अल्लाह की रज़ा के सुपुर्द कर दिया। जब मैं अपने शोहर के साथ इसके घर पहुंची तो हैरान रह गई। शोहर का घर छोटा था मगर साफ सुथरा। कमरे की दीवारों पर चूना लगा था। फर्श पर पुराना मगर धुला हुआ कालीन बिछा था। बावर्ची खाने में चंद बर्तन तरतीब से रखे थे। मुझे लगा जैसे वो गुर्बत के बावजूद सफाई और तरतीब को बहुत अहमियत देता है। वो कम कम बोलता, लेकिन इसके लहजे में अजीब सी मोहब्बत थी। पहली रात इसने आहिस्ता से कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हें ताने मिले होंगे, लेकिन मैं वादा करता हूँ कभी तुम्हें एहसास नहीं होने दूंगा कि तुमने कोई गलत फैसला किया। मैंने खामोशी से नज़रें झुका ली, फिर हिम्मत करके कहा, मैंने तुम्हें अल्लाह की रज़ा समझकर कबूल किया है। वो मुस्कुरा दिया और बोला, फिर ये घर भी अल्लाह की रज़ा से जन्नत बन जाएगा। अगली सुबह वो बहुत जल्दी उठा। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोला, रेडी पर सब्जी लेने। दिन का आगाज़ मेहनत से होता है। मैंने सोचा शायद वो थका हुआ वापस आएगा, मगर शाम को जब आया तो चेहरे पर थकन के बजाय इत्मीनान था। इसने सब्जी के टोकरे नीचे रखे और कहा, आज अल्लाह ने रिज़्क़ में बरकत दी है। मैंने पानी का गिलास दिया। इसने कहा, तुम्हारे साथ होने से
میری ہمت بڑھ گئی۔ یہ الفاظ سن کر میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ آنسو سکون کے تھے۔ پڑوس کی عورتیں ملنے آئی۔ ایک نے کہا، بیٹی قسمت اچھی ہے تمہاری، شوہر محنتی ہے۔ دوسری نے طنز کیا، ہاں محنتی تو ہے مگر آخر کار ریڑھی والا ہی ہے۔ میں نے ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، ریڈی والا ہونا عیب نہیں، ہاتھ پھیلانا عیب ہے۔ وہ عورت چپ ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے پہلی بار میں نے اپنے دل کی بات کسی کے سامنے کہہ دی۔ گھر چھوٹا تھا مگر اس کے ساتھ ہر دن نیا لگتا۔ کبھی وہ میرے لیے بازار سے پسندیدہ پھل لے آتا، کبھی کہتا آج تم کھانا نہ بناؤ میں کچھ لے آتا ہوں۔ ایک دن وہ میرے لیے کاغذ اور قلم لے آیا، بولا تم پڑھنے لکھنے کی عادی ہو، اپنی عادت مت چھوڑو۔ میں نے حیرت سے کہا، تمہیں کیسے پتا کہ مجھے لکھنا پسند ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، تمہاری آنکھیں بتا دیتی ہیں۔ میں نے دل سے نصیب کو قبول کر لیا اور سوچا کہ اللہ کی رضا میں سکون ہے۔ میں نے اپنی پڑھائی سے حاصل کیے ہوئے علم کو ضائع نہ ہونے دینے کا فیصلہ کیا۔ محلے کی بچیاں شام کو میرے پاس آنے لگی، میں انہیں پرانی کتابوں سے پڑھاتی۔ شوہر نے ایک دن کہا، یہ بہت اچھا کام ہے، ان بچوں کی دعائیں ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ غربت کے باوجود ان کے ساتھ مجھے ہمت دیتا تھا۔ میری شادی کو کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ مجھے محسوس ہوا میرا شوہر باقی مردوں سے مختلف ہے۔ وہ ہر وقت میرے احساسات کو پہچان لیتا۔ اگر میں تھکی ہوئی ہوتی تو خود کہتا تھا کہ آج تم زیادہ نہ کرو، میں گرم پانی کر لیتا ہوں، اور کبھی کہتا کھانا بعد میں، پہلے آرام کر لو۔ میں سوچتی کہ ریڈی والا اتنا باریکی سے میری چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو کیسے جان لیتا ہے۔ ایک دن میں نے چولہے پر کام کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، کتنا اچھا ہوتا اگر آج دال کے ساتھ سبزی بھی ہوتی۔ اگلے دن وہ شام کو گھر آیا تو ہاتھ میں تھیلا تھا۔ یہ لو تمہارے لیے سبزی لایا ہوں۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ میں نے تو صرف یہی کہا تھا، کبھی میں نے اشارہ بھی نہ کیا، اور وہ میرا دل خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک دن محلے کی عورتوں نے نئی چوڑیاں دکھائی اور ہنس ہنس کر مجھے کہا، تمہارے پاس تو شاید یہ سب نہ ہو۔ میں نے کچھ نہ کہا، لیکن اس دن شام کو میرے لیے سادہ سی چوڑیاں لے آیا۔ کہنے لگا، یہ شاید سونے کی نہیں مگر تم پر سب سے زیادہ جچیں گی۔ میں نے چوڑیاں پہنی اور مسکرا دی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور میں حیران تھی کہ ایک ریڈی والا اتنا مہربان کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ دن بھر سبزی بیچنے کے بعد بھی تھکا نہیں لگتا بلکہ مسکراتا ہوا گھر آتا۔ میں نے ایک دن پوچھا، کیا تمہیں تھکن نہیں ہوتی؟ صبح سے شام تک ریڑھی کھینچنا، آوازیں لگانا، گرمی اور بارش برداشت کرنا، یہ سب آسان نہیں۔ وہ مسکرایا اور بولا، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ لیتا ہوں تو ساری تھکن بھول جاتا ہوں۔ ایک دن محلے کے بچے ریڑھی کے پاس آ کر کھیلنے لگے۔ انہوں نے بغیر پیسے دیے ٹماٹر اٹھا لیے۔ میں نے بعد میں پوچھا، تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ نقصان ہو گیا، اس نے کہا، بیوی کبھی کبھی نقصان بھی برکت بن جاتی ہے۔ شاید اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا مگر ان کی خوشی میرے لیے کافی ہے۔ ان کی بات سن کر میرا دل مزید نرم پڑ گیا۔ ہماری شامیں عجیب سکون بھری ہوتی۔ وہ اکثر رات کو چھت پر آ جاتا اور کہتا، آج آسمان دیکھو کتنے ستارے ہیں۔ میں کہتی، ہاں لیکن ہمارے نصیب میں تو غربت ہی ہے۔ وہ فوراً جواب دیتا، نہیں، ہمارے نصیب میں محبت ہے۔ غربت آتی جاتی چیز ہے، محبت ہمیشہ رہتی ہے۔ ایک دن میں نے کہا، تم اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟ مسکرا کر بولا، کیونکہ تم اس محبت کی حقدار ہو۔ اس کے لفظ میرے دل میں اتر گئے۔ مجھے لگا جیسے یہ الفاظ میری ساری تھکن کو مٹا گئے۔ غربت کے باوجود میرے دل میں پہلی بار سکون اترنے لگا۔ میں نے اس سے کہا، تم نے میری زندگی کو بدل دیا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ غربت کے ساتھ صرف دکھ ملے گا مگر تم نے ثابت کیا کہ سکون محبت سے آتا ہے۔ ایک دن وہ مجھے محلے کے اسکول لے گیا۔ اس نے پرنسپل سے بات کی تھی۔ پرنسپل نے کہا، ہمیں کسی کی ضرورت ہے جو بچوں کو پڑھا سکے، اگر تم چاہو تو آ سکتی ہو۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مگر ابا نے منع کیا تھا کہ نوکری نہ کروں۔ وہ بولا، یہ نوکری نہیں خدمت ہے، تمہارے شوق کو زندہ رکھے گی اور بچوں کو علم دے گی۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر تم میرے ساتھ ہو تو میں یہ کر سکتی ہوں۔ پڑھانے کے بعد مجھے عجیب سا سکون ملنے لگا۔ بچے مجھے استاد جی کہہ کر بلاتے اور ان کی مسکراہٹیں میرے دل کی خوشی دیتی۔ شام کو گھر آ کر میں اسے بتاتی تو وہ غور سے سنتا اور کہتا، یہی اصل زندگی ہے، دوسروں کو کچھ دینا۔ ایک دن بارش بہت تیز ہوئی، اس کی ریڑھی کا زیادہ تر سامان خراب ہو گیا۔ میں نے پریشانی سے کہا، اب کیا ہوگا؟ مسکرایا اور بولا، کل پھر نئی سبزی آ جائے گی، فکر نہ کرو، نقصان پیسے کا ہوتا ہے، ہمت کا نہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ شخص کتنا مضبوط ہے۔ اسی دوران ایک کزن آئی اور طنزیہ کہنے لگی، کیسے لگ رہی ہے ریڈی والے کی زندگی؟ پچھتاوا تو نہیں ہو رہا؟ میں نے پورے یقین سے کہا، نہیں، مجھے فخر ہے کہ میرا شوہر محنت کی کمائی کھلاتا ہے۔ وہ حیران ہو گئی اور چپ ہو کر چلی گئی۔ یہ سب باتیں میرے دل میں سکون بھر رہی تھیں۔ غربت جیسی پس منظر میں کہیں پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میں نے پہلی بار سوچا کہ شاید یہ زندگی کچھ وہ نہیں تھی جس سے میں ڈرتی تھی، بلکہ وہ تھی جس میں نے محبت کی اصل طاقت کو پہچانا۔ ایک دن اچانک میرے شوہر نے کہا، آج تمہیں کہیں لے جانا ہے۔
میں نے حیرت سے پوچھا کہاں، مگر وہ ہنس کر خاموش ہو گیا۔ میں نے اس ضد کی کچھ تو بتاؤ، یوں ہی ڈرا رہے ہو؟ وہ بولا صبر کرو، سرپرائز اسی وقت اچھا لگتا ہے جب چھپایا جائے۔ کچھ دیر بعد اس نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی۔ میں نے گھبرا کر کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ میرے کان کے قریب جھک کر بولا بس مجھ پہ بھروسہ کرو۔ میں نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم گاڑی میں بیٹھے اور سفر شروع ہوا۔ راستے میں میرا دل بار بار ڈوبتا اور پھر سنبھلتا، گاڑی کبھی تیز چلتی تو کبھی دھیرے ہو جاتی۔ مجھے لگتا تھا شاید ہم شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا اتنا لمبا راستہ کیوں ہے؟ وہ مسکرایا، پہنچ کر پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا کم سے کم یہ تو بتاؤ کہ کوئی اور بھی ساتھ ہوگا یا ہم اکیلے ہیں؟ یہ وقت صرف ہمارا ہے۔ راستے میں ہوا کی خنکی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ہم شاید کسی پرانے علاقے سے گزر رہے ہیں، کیونکہ کہیں کہیں بچوں کے کھیلنے کی آوازیں اور ریڑھی والوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ میں نے ڈر کر کہا کیا ہوا؟ وہ بولا کچھ نہیں، سگنل آیا ہے، گھبراؤ مت۔ کچھ لمحوں بعد گاڑی پھر چل پڑی۔ میرے کانوں میں ایک بڑی عمارت کے گیٹ کے کھلنے کی آواز آئی۔ ایسے لگا جیسے ہم کسی شاندار مقام میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں نے دبے لہجے میں کہا یہ کہاں آ گئے ہم؟ وہ بولا بس 2 منٹ اور، تمہاری بے صبری بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ پٹی باندھنے کے بعد دل کی دھڑکن کتنی تیز ہو جاتی ہے؟ وہ ہنس کر بولا اسی لیے تو باندھی ہے، تاکہ تم وہ لمحہ شدت سے محسوس کرو۔ گاڑی رکی، وہ اترا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا اب آہستہ آہستہ قدم رکھو۔ میں نے کہا پلیز اب تو پٹی کھول دو۔ وہ بولا ابھی نہیں۔ میں اس کے ساتھ چلتی رہی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ فرش قالین سے ڈھکا ہوا ہے، ارد گرد ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، شاید پھولوں یا اود کی۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ رکا اور بولا اب تیار ہو؟ میں نے کہا ہاں اب تو بالکل۔ جب گاڑی رکی تو اس نے آہستگی سے پٹی کھولی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں ایک شاندار محل نما گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ بڑے دروازے، اونچی دیواریں اور باغیچے دیکھ کر میرے قدم رک گئے۔ فضا میں ایک خاص خوشبو بسی ہوئی تھی اور لان کے بیچوں بیچ فوارے کی چھینٹیں ہوا کو مزید خوشگوار بنا رہی تھی۔ سامنے کچھ لوگ بیٹھے تھے جن کے کپڑوں سے ہی امیری جھلک رہی تھی۔ ان کے بیٹھنے کا انداز، ان کے چہرے کا وقار اور ارد گرد موجود خادموں کا احترام سب کچھ بتا رہا تھا کہ یہ عام لوگ نہیں۔ میں نے شوہر کی طرف دیکھا مگر کچھ بول نہ سکی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھا اور بولا یہ میرے والدین ہیں۔ میری سانس اٹک گئی۔ میں حیران کھڑی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہے؟ اس کی والدہ نے اٹھ کر میرا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا بیٹی خوش آمدید، ہم تمہیں کب سے دیکھنے کے منتظر ہیں۔ میں ہکا بکا کھڑی رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے اس قدر محبت سے بات کر رہی ہیں۔ والد آگے بڑھے، انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا ہمیں فخر ہے کہ ہمارے بیٹے نے تم جیسی بہادر بیوی کا انتخاب کیا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا مگر میں تو بس ایک عام لڑکی ہوں۔ آپ سب تو میری زبان رک گئی۔ شوہر نے فوراً میرا ہاتھ دبا کر کہا تمہیں سب پتہ چل جائے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہم ہال میں داخل ہوئے۔ ہال کی دیواریں قیمتی تصویروں اور فانوسوں سے سجی تھی۔ صوفے نرم اور بھاری کڑھائی والے تھے۔ ایک طرف ڈائننگ ٹیبل سجا تھا جس پر انواع اقسام کے پھل اور مشروبات رکھے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کیا یہ سب حقیقت ہے؟ شام کا وقت تھا۔ خادمائیں چائے اور بسکٹ لے آئیں۔ اس دوران والد نے بات شروع کی بیٹی تم حیران ہوگی ہمارا بیٹا ریڑھی والا کیوں لگاتا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسے مجبور کیا تاکہ وہ زندگی کی حقیقت کو سمجھے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ صرف دولت دیکھ کر بڑھے بلکہ یہ جان سکے کہ غریب کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ میں نے شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ مطمئن انداز میں بولا اسی لیے میں نے تمہیں سب نہیں بتایا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم مجھے غربت میں قبول کرتی ہو یا نہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا میں نے تو تمہیں صرف تمہاری عزت اور محبت کے لیے قبول کیا، مجھے دولت کی کوئی پرواہ کچھ نہیں۔ اس کے والدہ نے مسکرا کر کہا بیٹی یہی بات تو ہمیں چاہیے تھی۔ تم نے دکھایا کہ تمہاری قیمت دل کے خلوص سے ہے، زیورات یا دولت سے نہیں۔ اسی دوران ایک چھوٹا لڑکا دوڑتا ہوا آیا، شاید ان کا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ بولا بھابھی اب یہ سب آپ کا بھی ہے، آپ یہاں کی رانی ہیں۔ میں نے اس کی معصوم بات پر مسکرا دیا مگر دل کے اندر ابھی بھی سوالوں کا طوفان تھا۔ شام ڈھل گئی اور کھانے کا وقت ہوا۔ دسترخوان پر ہر وہ کھانا تھا جس کا میں نے شاید صرف نام سنا تھا، قورمہ، بریانی، کباب اور کئی قسم کے میٹھے۔ شوہر نے میری طرف دیکھ کر کہا کل تک ہم 2 برتنوں میں کھاتے تھے اور آج یہ سب ہے، لیکن یاد رکھو سکون انہی 2 برتنوں میں تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا اصل سکون محبت میں ہے، یہ سب تو بس عارضی ہے۔ کھانے کے دوران والد نے کہا بیٹی ہم چاہتے ہیں کہ تم اس دولت کو دوسروں کے لیے رحمت بناؤ۔ ہم نے غربت کو قریب سے دیکھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ غریب کے دکھ کیا ہوتے ہیں۔
میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا جی مجھے بھی یہی سکھایا گیا ہے کہ اصل عزت دوسروں کا سہارا بننے میں ہے۔ کھانے کے بعد والد مجھے کمرے دکھانے لے گئے۔ ایک کمرہ بڑے سے بڑا اور سجا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یہ سب تمہارے لیے ہے، مگر یاد رکھنا اصل دولت تمہارے صبر اور حوصلے میں ہے۔ میں نے ان کے قدم چھو کر دعا لی اور رات کو جب ہم اپنے کمرے میں گئے تو میں نے شوہر سے کہا یہ سب میرے لیے بہت ہے، مجھے لگتا ہے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ ہنس کر بولا یہ خواب نہیں حقیقت ہے، لیکن حقیقت صرف یہ دولت نہیں بلکہ وہ محبت ہے جو تم نے غربت میں مجھے دی۔ میں نے آہستہ سے کہا اگر یہی حقیقت ہے تو میں اس سے اللہ کا شکر سمجھ کر قبول کرتی ہوں۔ میرے دل نے پہلی بار سکون کی گہری سانس محسوس کی۔ میں نے سوچا شاید اللہ نے میری محنت اور صبر کا صلہ دیا ہے، مگر ساتھ ہی میں جانتی تھی کہ یہ سب اب ایک نئی آزمائش بھی ہے جسے مجھے ایمانداری اور محبت کے ساتھ نبھانا ہوگا۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا میں دراصل ایک امیر گھرانے سے ہوں۔ میرے والدین نے مجھے سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ غریب کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اس لیے مجھے ریڑھی لگانے پر مجبور کیا گیا۔ اس کے آنکھیں الفاظ کمروں کے خاموش فضا میں گونج رہے تھے۔ میری آنکھوں میں حیرت اور آنسو دونوں تھے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا تم نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ کیا تمہیں لگا کہ میں حقیقت جان کر بدل جاؤں گی؟ وہ میری طرف دیکھ کر نرم لہجے میں بولا نہیں، مجھے لگا اگر تم نے مجھے غربت میں قبول کیا تو یہ محبت سچی ہوگی۔ دولت دیکھ کر ساتھ دینا کوئی بڑی بات نہیں، مگر غربت میں جینا اصل امتحان ہے۔ وہ بولتا گیا میں چاہتا تھا کہ تم مجھے صرف میری محبت کے لیے قبول کرو، نہ کہ دولت کے لیے۔ اگر میں شروع میں ہی یہ سب بتا دیتا تو شاید تمہارے دل میں یہ سوال رہتا کہ میں نے تمہیں دولت دکھا کر چنا یا دل دیکھ کر۔ میری سانسیں بے ترتیب تھیں، مگر اس کی باتوں نے میرے دل کو چھو لیا۔ اسی لمحے اس کی والدہ قریب آئی اور بولی بیٹی ہمیں اپنے بیٹے کے انتخاب پر فخر ہے، ہم نے اس کی آزمائش کے لیے سب کیا، مگر اصل امتحان تو تم نے پاس کیا، تم نے غربت میں بھی اپنی عزت اور صبر کو قائم رکھا۔ میں نے ان کے قدم چھو کر کہا یہ سب اللہ کی مدد سے ممکن ہے، میں نے تو بس اپنے نصیب کو قبول کیا تھا۔ والد بھی مسکرا کر بولے یہی وہ چیز ہے جو ہمارے خاندان کی اصل پہچان ہے۔ دولت آتی جاتی ہے مگر کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ان کے الفاظ میرے دل میں گھر کر گئے۔ میں نے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا میں نے کبھی دولت کی خواہش نہیں کی، بس یہ چاہا کہ میرا شوہر مجھے عزت دے۔ تم نے مجھے وہ سب دیا جو میرے خوابوں سے بھی زیادہ قیمتی۔ وہ بولا اور تم نے مجھے یہ یقین دلایا کہ محبت دولت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس دوران خاتمائیں کمروں میں آئی اور چائے رکھ گئیں۔ میں نے کپ تھامتے ہوئے کہا یہ سب کچھ میرے لیے نیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں ان سب چیزوں میں کہیں خود کو نہ کھو دوں۔ شوہر نے مسکرا کر کہا تم وہی رہو گی جو پہلے تھی، تمہاری سچائی ہی اس گھر کی اصل طاقت ہے۔ کھانے کے بعد ہم باغ میں بیٹھے، ہوا خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ باغ، یہ روشنی، یہ سب تو خوبصورت ہے، لیکن سکون مجھے تمہارے ساتھ کے 2 کمرے والے گھر میں ملا تھا۔ وہ ہنس کر بولا وہ سکون کبھی ختم نہیں ہوگا، کیوں یہ سب کچھ صرف باہر کا ہے، دل کے اندر جو محبت ہے وہی اصل سکون ہے۔ اچانک چھوٹا بچہ جو شاید خاندان کا فرد تھا ہمارے پاس آ گیا۔ اس نے کہا بھابھی اب آپ یہاں کی مالکن ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا مالکن وہ ہے جو سب کو اپنا سمجھے۔ شوہر نے سر ہلا کر کہا یہی سوچ ہمیں چاہیے تھی۔ رات کو کمرے میں واپس آ کر میں نے آہستہ سے کہا مجھے لگتا ہے اللہ نے مجھے وہ سب دیا جس کا میں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بولا ہاں، لیکن یہ سب ایک ذمہ داری ہے، ہمیں دوسروں کے دکھ میں شریک ہونا ہے۔ میں نے کہا ہم ضرور کریں گے۔ جس طرح میں نے غربت دیکھی ہے، میں جانتی ہوں کہ چھوٹے سے سہارا بھی زندگی بدل سکتا ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا کل سے ہم غریب بچوں کے لیے ایک تعلیمی فنڈ شروع کریں گے، تم انہیں پڑھاؤ گی اور میں ان کے اخراجات برداشت کروں گا۔ میرے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ یہی میرے خواب تھا، میں اپنی تعلیم دوسروں کے کام لاؤں۔ میں نے شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے وہ نعمت دی جو سب سے قیمتی ہے، عزت اور محبت۔ اس دن مجھے یہ سبق ملا کہ غریب یا امیر ہونا انسان کی اصل پہچان ہے، اصل دولت اخلاص اور سچی محبت ہے۔ جب رات کا سکون گہرا ہوا میں نے دل میں دعا کی یا اللہ ہمیں ہمیشہ سچائی اور محبت کے راستے میں قائم رکھنا، ہمیں دولت کے غرور سے بچا اور ہمیں دوسروں کی امید بننے کی توفیق دے۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا یہ کہانی اب ختم نہیں ہوئی، یہ تو ہماری نئی شروعات ہے۔ اور اسی لمحے مجھے لگا واقعی میری محبت کا سب سے قیمتی باب آج کھلا ہے۔ اصل دولت دنیا نہیں بلکہ محبت اور خلوص انسان کی پہچان، اس کا کردار اور صبر ہے، نہ کہ اس کی غربت یا امیری۔ اسی طرح سے اور کہانیاں میں آپ کے لیے لا سکوں۔ میرے چینل کو لائک، کمنٹس اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔